کم سے کم جمعہ کے دن نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کے مسجدوں میں جانے کی عادت لگائی، تو بڑھاپے تک جمعہ کے علاوہ دوسری نمازوں کے لیے ہم لوگ وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا تو ضرور ہے مگر سمجھ کے نہیں پڑھا۔ آج آپ سب لوگوں نے اور خاص طور پہ میں آپ تمام ڈاکٹروں کا شکر گزار ہوں کہ ایک پہل آپ نے کی، ایک کتاب کا اجرا ہوگا۔ اردو اچھی آپ بول لیتے ہیں، میں بھی آپ سے سیکھ لوں گا۔ تو ایسی کتاب اگر عوام کے درمیان میں جائے گی تو ہم سبھی سمجھ لیں گے اس کو، اور ہم سے ہی اگر شروع ہو جائے یہ کام، پہلے اپنے گھر سے ہی شروع ہو جائے تو اس سے بہتر کام کیا ہو۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 مرتبہ مسواک کا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آج ڈینٹسٹ کے پاس سب میں زیادہ جو کیو لگی رہتی ہے ہم ہی لوگوں کی رہتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں آپ دیکھیے گا جب ہمارے جسم کے ہر اعضا، ہر پرزہ جب کھینچا چلا جاتا ہے اس وقت دانت کا درد کتنا زبردست ہوتا ہے، اور یہ ساری لائن وہاں لگی ہوئی رہتی ہے۔ ہم سبھی کے جیب میں اس وقت مسواک ہوتی ہے رمضان میں صرف۔ کتنا بڑا خرچ ہمارا جو ہے ایک مسواک کے ذریعے اگر ہم دین کو سمجھتے تو یہ دور کیا گیا۔ میں ایک ذکر کروں، میری بھتیجے، میری والدہ، یہ سبھی حج کے لیے گئے تھے اور بھٹک گئے۔ 2-3 دن تک ایک دوسرے کی ملاقات نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا، اور گرمی بہت شدت کی تھی۔ میرا بھتیجا چکرا کے کہیں گر گیا، اس کو اٹھا کے جب لایا گیا اور اس وقت ایک اجنبی نے آ کر اپنے جیب سے مسواک نکال کے اس کے منہ میں ڈال دی، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے۔ یہ میں اس حرم شریف کے اندر کا واقعہ بتا رہا ہوں جو میری والدہ، میری بھابھی اور میرے بھائی اور میرے بھتیجے کے ساتھ جو پیش آیا۔ تو کیا وہاں کوئی کیپسول تھی، کوئی الگ کوئی دوسری میڈیسین تھی، مگر اس تمام بدن کی گرمی کو کھینچ کے باہر لانے کا کام ایک مسواک کرتی ہے۔ ہم کتنی چیزوں کا ذکر کرتے چلے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی سیکھ دی، ہم نے اس سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی تو چھوڑ دیجئے کہ جو ہمیں بہت مشکل نظر آئے وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے حرام اور حلال کا فرق سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے علم کو حاصل کرنے کا جس قوم کو حکم تھا ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں یہاں پر اپنی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ سبھی لوگوں کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، کون سا عمل جو ہے میرا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ ہم کو پورے مہینے میں حنیف ٹھاکر کی 4 روپے اور 5 روپے جب لیا کرتے تھے، اس دور کی دوا یاد ہے کہ پورے مہینے بھر میں ہم سے آمدنی تو بہت کم ہی ہوا کرتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں ہم سے محبت رکھی انہوں نے، ورنہ ہر پیشے کا آدمی تو کسٹمر تلاش کرتا ہے آج کے دور میں۔ مگر پچھلے 30 سال لگاتار ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ مجھ کو اپنی فیملی کے بارے میں کم معلوم ہوگا، مجھ سے کئی گنا زیادہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا۔ اور آج بھی
ہر چیز کے لیے میرے گھر کے لوگ جتنی اعتماد مجھ پہ نہیں رکھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف کے لیے جو میرے گھر کے اپنے لوگ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، اتنا زیادہ اعتماد ڈاکٹر حنیف صاحب نے حاصل کیا ہے۔ وہ ہر علاج کی، ہر مرض کی دوا آج ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب ہے۔ تو آج کے اس دور میں اسی لیے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ڈاکٹروں کی اس محفل میں حکیم کا کیا کام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رکاوٹ نہ بنوں۔ ہم سب یہاں پر یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی تعلیم یافتہ جو میڈیکل سائنس کی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ سب لوگوں نے جو اسلام کو میڈیکل سائنس کے سامنے دیکھا ہے، آپ نے میڈیکل سائنس میں جتنی جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں اسلام کا کیا رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن کے جتنے ہتھیار ہے وہ بھی ہماری دین ہے۔ ہم ہی نے تمام جو اوپن ہارٹ سرجری ہم ہی نے دنیا کو سکھائی ہے، ہم ہی نے دنیا کو سارے میڈیکل سائنس کے تمام گر سکھائے ہیں، مگر آج ہم پارٹیے سے غائب ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ جتنے لوگ آج اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہمیں اگر علم ہو جائے، ہمارے سارے لوگ پتہ ہو کہ کینسر اسپیشلسٹ ہم میں سے بھی کوئی ہے جو آپ کو راستہ بتا سکتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ یہاں اس کے ساتھ اگر کوئی رحم کر دیا، اس کے لیے اگر میں نے کوئی راستہ بتا دیا، اس کو اگر اس موت سے جو جھونج رہا ہے اس کے اوپر اگر میں نے پیار کیے 2 بول اگر بول دیے تو یہ آخرت میں میرے کام آنے والی ہے۔ یہ دوسری کے لیے نہیں، یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے جو اپنی آخرت کا سودا کر سکتا ہے۔ اگر یہ کام آپ سب لوگ کر رہے ہیں، اور میری درخواست ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب کے ذریعے ان لوگوں تک پیغام پہنچے جہاں پر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اپنا ہو، اور اتنی اچھی فوج آپ کے پاس ہے، ان سبھی لوگوں کے نام، ان سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ اگر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی اس کی سزا دے گا۔ آپ نے مجھ کو یہاں بلایا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ خاص طور پہ آپ سبھی جو یہاں پر آئے ہوئے جو حضرات ہیں، آپ سبھی لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میں یہاں پر اقلیتی کمیشن کا چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتا ہوں مہاراشٹر میں۔ میرے لائق جو کچھ بھی کام ہے، میں آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میرا دفتر بغل میں ہی ہے، آپ سبھی لوگ کبھی وہاں پر آئیے گا۔ میرے لائق اگر کوئی کام ہے تو ضرور حق کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اور شاید اس میں کوئی کام میرے لائق نکل جائے جو کرتے ہوئے میری آخرت سنور جائے، یہ امید کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کی اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔ شکریہ حنیف صاحب، مناب حکیم صاحب، ہم ضرور یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ڈاکٹر ساجد سید سے معافی چاہوں گا کہ میں نے شاید ساجد کے بدلے کہ ہوتے ہیں نا کہ زیادہ جب خوشی ہو جاتی ہے تب تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، تو میں آپ سے معافی چاہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے۔ میں اب ڈاکٹر وقار انصاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنی تقریر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی اس کے بعد ایک دوسری آیت کا میں تلاوت کرنے کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، جو اس عنوان سے اور اس مجلس اور اس تقریب سے مناسبت رکھتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم صدر مدرس، میرے بزرگ استاد ڈاکٹر کامران خان، میرے کلیگ ڈاکٹر ساجد، ڈاکٹر قیوم، دیگر معززین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے لیے چنا گیا ہوں۔ یہ اللہ کا میرے اوپر ایک کرم ہے اور عنوان بھی ہے جس سے ہمارا خود کا روزمرہ تعلق ہے، اسلام اور میڈیکل سائنس، یا میں بولوں گا قرآن اور میڈیکل سائنس۔ پہلی چیز، میڈیکل سائنس اسلام کے اندر ہے، اسلام میڈیکل سائنس میں ہے ہی نہیں۔ میڈیکل سائنس اسلام کے تابع ہے اور قرآن کی ہر آیت، مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ایسی آیت گزرے جہاں پہ غور و فکر کی بات نہ ہو، جہاں پہ اگر اس پہ تدبر کیا جائے تو وہ سائنس کی بات نہ نکلتے ہو، اور اکثر جگہوں پہ فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی بات آئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھوں گا، ترجمہ کے طور پہ میں بعد میں یہ آیتوں کے تعلق سے بات کروں۔ میری زیادہ تر تقریر انشاءاللہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں رہے گی، اور آپ دیکھیں گے ہر چیز اس میں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور جو زمین کو موت سے زندگی عطا کرتا ہے، اور پھر وہ ہوائیں اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں، یہ سب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین جتنے بھی الحمدللہ بہت سارے فینومینن آف نیچر اس آیت کے اندر، اس ایک آیت کے اندر سبھی چیز ڈال دیے گئے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کو ہر جگہ پہ یہ غور و فکر کریں گے تو انہیں سمجھے گا ان کی سائنس ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور اگر وہ اسلام کی طرف دعوت دے نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی سورج کی پرستش کے آگے نہیں چھلانگ مار پایا ہے، پرستش واحد کی طرف۔ دوسری طرف اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، میرے خیال سے سورہ ذاریات کی آیت ہے یہ، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زمین میں تو چیزیں ہیں، بہت ساری آیات اور نشانیاں ہیں متقیوں کے لیے، للموقنین کے لیے، اور آپ کے اپنے نفس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ کو پا لیں گے، اگر آپ غور نہیں کریں اپنے نفس میں بھی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف آپ دوسری آیت دیکھیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آپ کا اپنا وجود خود گواہی دے گا، آپ کی اپنے وجود کی سائنس، آپ کے اپنے وجود کی میڈیکل سائنس خود گواہی دے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سائنس اسلام کے تابع اس لیے ہے کہ میں نے پہلے میری تقریر کے آغاز میں ہی سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہی تلاوت کیا تھا میں نے،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز اور صلاۃ کے پہلے ہی ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ تبھی اس قرآن سے اور تبھی اس اسلام سے فائدہ اٹھا پائیں گے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں. اور ہماری سائنس ہم کو غیب پہ ایمان رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. سائنس بتاتی ہے 1+1 2، 2+2 4. پانی ہے تو بہے گا، آگ ہے تو ہیٹ دے گی، لیکن اسلام اس کے اوپر ہے. آج سائنس کا وجود جو ہے، سائنس کا وجود جو ہے وہ اس لیے ہے کہ فزیکل پرنسپلس جو ہیں، جو موجود ہیں کہ آگ حرارت دیتی ہے، کاپر الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتا ہے، واٹر کنڈکٹ کرتا ہے، لیکن وہی اسی جگہ پہ آپ لکڑی رکھ دیں گے وہ الیکٹریسٹی کا کنڈکشن نہیں کرے گا. یہ اصول کس نے بنایا؟ اس پہ غور و فکر تو کیجیے آپ. کیا لکڑی اپنے آپ بن گئی ہے، یا کاپر اپنے آپ بن گیا ہے، یا پانی اپنے آپ بن گئی ہے؟ کتنی بار بارہا یہ اصول توڑے گئے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں میں، ہندوؤں کے لیے نہیں، کرسچنس کے لیے نہیں، جیوز کے لیے نہیں، ہر قوم کی تاریخ بتاتی ہے یہ اصول ٹوٹے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سائنس کی آج عروج اور سائنس کی ترقی صرف اور صرف اللہ کے اس فکسڈ پرنسپل پہ ہے جو فزکس میں موجود ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ اصول فکس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں کیے رہتے تو شاید ہماری ترقی بھی، سائنس میں ترقی نہ ہو چکی رہتی تھی. کئی ایک مثالیں میں اس حوالے سے دوں گا، اور ہر قوم کے تعلق سے میں ایک ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ہر قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سائنس کے پیدا کرنے والے کو جانے. سائنس کی ترقی میں کس ہستی کا رول سب سے زیادہ ہے؟ ہمارے اپنے ذہن کا رول زیادہ ہے یا ہمارے ذہن بنانے والے کا رول زیادہ ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں جب میں نے کہا کہ غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ اسی زمن میں نے بولا تھا. اور اس زمن میں ایک سائنس کے مشہور چین کے مشہور فلاسفر کا بیان ہے کہ وہ حقائق جو آپ کی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے اور وہ حقائق جو آپ کے کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، اس سے زیادہ سرٹن کچھ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے جب تک ثبوت نہیں دو گے میں نہیں مانوں گا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے حقائق وہ جو آپ کی نظروں سے بھی نہیں دیکھے جاتے، وہ سب سے زیادہ حقائق ہیں. اور وہ اس آیت کی میرے خیال سے بہت بہترین تشریح ہے. میں اگزامپل دوں گا فرسٹ جیوز میں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ لیجیے، قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام جب ان کا گزر ہوتا ہے فلسطین کی بستی کی طرف جو اس وقت عراق کے بادشاہ نے پورا اجاڑ دیا تھا، 6 لاکھ کے لوگوں کو انہوں نے قید کیا اور عراق لے کے آئے. جب ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، اور اس جگہ پہ پھر آپ کی سائنس کی پرنسپل ٹوٹے ہیں. 100 سال تک کی موت کسی کو دے دیا جانا، اور جب وہ موت سے بیدار ہوتے ہیں ان کو دوسری زندگی ملتی ہے، یا نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بتائیے اب کب تک سوتے ہیں؟ ہاں 1 آدھ دن کی بات ہوئی. پتہ چلا کہ جس سواری پہ وہ سوار تو اس کا تو کچھ آتا پتہ نہیں ہے، ہڈیاں بوسا ہیں، کھانا فریش رکھا ہوا ہے، اور پھر ان کے سامنے ہی اس سواری پہ گوشت پوست اور جان دوبارہ آتی ہے. مجھے آج میں ایک جیو سے پوچھوں آپ کون سی سائنس کے تعلق سے یہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی 100 سال تک موت کی زندگی کے بعد بیدار ہو. تو یہ سائنس ہی ہمیں بتاتی ہے. جب ہم سائنس کے اور کلوز جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ سائنس اپنے رفت کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. لیکن اگر ہم راہ حق سے ہٹیں گے تو سائنس کے اصول جس ہستی کے تحت ہے وہ اس کو کبھی بھی الٹ پھیر کر سکتا ہے. دوسرا پھر آئیے آپ کرسچن کی طرف. اصحاب کہف کا واقعہ سبھی لوگ جانتے ہوئیں گے. 300 برس تک 7 لوگوں کو موت کی نیند یا نیند کی حالت میں رکھنا، اور اس کے بعد اٹھتے ہیں تو فریش رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے 1-2 دن کی نیند ہے. یہ کہاں پہ سائنس ہم کو بتائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو موت کی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ مجھے کچھ، میں یقین کرتا ہوں تجھ پہ لیکن مجھے تھوڑا اور دل کی مضبوطی چاہیے. بولے ٹھیک ہے 3-4 پرندے پال لو، مانوس کر لو، اور اس کے بعد ٹکڑے کر کے فلاں پہاڑ پہ رکھ دو، اور اس کے بعد آواز دو، اڑتے ہوئے آ جائیں گے.
یہاں پہ بھی سائنس کا اصول مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. پھر سمپل واقعات میں پوسٹ مینوپوزل اور ایلڈرلی ایج گروپ میں دیکھیں گے برتھ ہونا انہونی بات لگتی ہے. یا علیہ السلام کی پیدائش اور ان سے بڑھ کر بغیر والد کے پیدائش کہاں سے سائنس اس کو ایکسپلین کرے گی؟ کرسچن کو ہی پوچھیں گے اگر بھائی آپ سائنس کو اگر آپ خدا ماننے لگ گئے ہو تو یہ بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر کیسا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جتنی آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں ہیں، مادر رات کو اندھا کرتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے، ہر آیت کے آخری میں آپ دیکھیں گے تو باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ. وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کی کوئی معجزات بھی نہیں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لیں گے تو ہوا کی اس ٹائم کشتی تھی. آج ہم ایروپلین میں گھومتے، وہ لوگ اس ٹائم میں ہوائی سفر کیا کرتے تھے. اور آج سائنس کی جتنی ترقی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں انسان کی تخلیق سے پہلے ہی ڈال دیا تھا، اور یہ انسان کے تخلیق کے وقت ڈالنے کے بعد ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کو بولا گیا. اسی لیے میں نے جو آیت شروعات میں پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ نالج پہلے دی گئی ہے، اور وقت کے ساتھ آدمی اس پہ ترقی کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی انتہا کو، اس نالج کی انتہا کو پہنچے گا، اور نالج کی انتہا پھر یہ دنیا کا یہ اختتام ہوگا. نالج کی جب انتہا ہوئے گی تو